آزاد تشریف رکھے نیاز کے انتظار میں تمام برادران سے تشریف رکھے. کل بھی کی عبادت نماز کے بعد نشان المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من أول دار إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. بلند ذہن کی معراج ہے ذکر حسین. ذہن کی معراج ہے ذکر حسین. ذکر کی معراج ہے فکر حسین. ذہن کی معراج ہے ذکر حسین. ذکر کی معراج ہے فکر حسین. راہبران وقت گستاخی معاف بے عمل بیکار ہے ذکر حسین. ایک صلوات پڑھیں اہل بیت کی ذات پر. عزیزان گرامی، جس آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا اس میں ارشاد رب العزت ہے تلک الدار الآخرہ، وہ آخرت کا گھر، وہ بہشت، اس کو ہم نے قرار دیا. نجعلھا، اسے ہم نے قرار دیا، بنایا. کن کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ جو دنیا میں رہتے ہوئے نہ کبھی فساد کا ارادہ کرتے ہیں نہ کبھی بڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں. انسان اول وہلہ میں شاید تعجب کرے کہ آخرت اتنی آسان ہے، بہشت اتنی آسان ہے کہ دو کام نہ کرے تو بہشت مل جاتی ہے. لیکن جب اس آیہ کریمہ میں غور فرمائیں گے تو اس وقت سمجھ آئے گی کہ انسان کی بدبختی بھی انہی دو چیزوں کے ساتھ ہے اور انسان کی سعادت بھی انہی دو چیزوں کے ساتھ ہے. ارادہ ایک ایسا عنصر ہے انسان کی زندگی میں جو اس سے ہر گناہ بھی کرا رہا ہے اور ہر نیکی بھی کرا رہا ہے.
نیکی کے لیے بھی ارادے کی ضرورت ہے اور گناہ کے لیے بھی ارادے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان ارادہ نہ کرے، آپ نے ارادہ کیا کہ آج مجلس امام حسین علیہ السلام میں جانا ہے، آپ کا ارادہ قوی تھا، لہذا آپ یہاں پر تشریف لے آئے، لیکن اگر ارادہ نہ ہوتا تو گھر میں بیٹھتے، کہ کتنے افراد گھروں میں بیٹھے ہیں کیونکہ ان کا ارادہ یہاں آنے کا نہیں تھا۔ الغرض اگر آپ انسان کی زندگی کے اوپر سوچیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ انسان کی زندگی کا کوئی کام بھی ارادے کے بغیر نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے، کسی کا ارادہ قوی ہے، کسی کا ارادہ ضعیف ہے، کوئی اپنے ارادوں میں آہنی صلابت رکھتا ہے کہ جب وہ کسی بات پہ ڈٹ جائے تو پوری دنیا زور لگائے اس کو اس بات سے نہیں ہٹا سکتی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر پورا عرب میرے سامنے کھڑا ہو جائے تو میں کلمہ اسلام سے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، علی کو اتنا یقین ہے خدا کی وحدانیت پر، پوری دنیا کو علی ٹھکرا سکتا ہے لیکن اسلام سے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ کیوں؟ کہ انسان کو جب کسی چیز پر ایمان پیدا ہو جائے، یقین پیدا ہو جائے تو اپنے یقین سے انحراف انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں۔ اب آپ پاکستان میں جائیں، کسی سے پوچھیں کہ 2 اور 2 کتنے، وہ کہے گا 4۔ آپ ایران میں آئے، کسی سے پوچھیں کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، وہ کہے گا 4۔ آپ سعودی عرب چلے جائیں، کسی سے پوچھیں کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، 4۔ آپ کو بھی یقین ہے اور ساری دنیا کو یقین ہے۔ اگر ایک انسان آئے اور کہے کہ نہیں 2 اور 2 5 ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں اس بات کو ماننے کے لیے تیار، کیونکہ یہ ایک ایسی روشن حقیقت ہے کہ جس سے کسی کو انکار نہیں ہوتا، کسی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایسی حقیقتوں سے انکار کرے۔ جب جنگ احد میں پیغمبر علیہ السلام کو سب چھوڑ کے چلے گئے، امیر المومنین سے پیغمبر نے پوچھا کہ علی آپ ابھی تک کھڑے ہیں، کہا اکفر بعد الایمان، کیا آپ کے اوپر ایمان لانے کے بعد پھر آپ کو چھوڑ دوں؟ یعنی علی کے لیے پیغمبر کے اوپر ایمان اتنا ہی قوی ہے جتنا ہمارے لیے 2 اور 2 4 پر ایمان واضح اور روشن ہے۔ سبحان اللہ۔ انسان کی زندگی کا مہم ترین عنصر جو ہے وہ ارادہ ہے۔ میں آج آپ برادران کی خدمت میں ارادہ کی بحث کو چھیڑنا چاہتا ہوں اور کھولنا چاہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں ارادہ کتنی تاثیر رکھتا ہے۔ ایک عالم کا جملہ ہے، اس کو اپنے ذہن کی تختی پہ نقش کر لیں۔ فرماتے ہیں کہ انسان کی زندگی میں معجزہ وہ طاقت نہیں رکھتا جتنا ارادہ رکھتا ہے۔ انسان خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ انسان سے اگر پوچھا جائے، مثلا میں آپ برادران سے پوچھوں کہ آپ کی عمر کتنی ہے تو ہر کوئی اپنی حساب سے عمر بتائے گا۔ کوئی کہے گا 30 سال، کوئی کہے گا 40 سال، کوئی کہے گا 25 سال، کوئی کہے گا 30 سال 20 سال۔ یہ ایک اعتبار سے درست ہے، مادی اعتبار سے میری اور آپ کی عمر جو مادی ہے وہ 20 30 40 50 کے درمیان ہے، لیکن اگر آپ روایات کا ملاحظہ کریں تو اصول کافی کے باب نوادر میں تقریباً 7 یا 8 صحیح روایات ہیں کہ جن کا مستفاد یہ ہے کہ انسان کی روح اس کے بدن کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق ہوتی ہے۔ 2000 سال پہلے انسان کی روح خلق ہوتی ہے اور بعد میں اس کا بدن خلق ہوتا ہے۔ یعنی اگر انسان کی حقیقی عمر پوچھی جائے تو جس کی عمر 30 سال ہے گویا وہ 2030 سال کا ہے۔ پریشان نہ ہوں، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم تقریباً سب جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام جتنی عمر پا چکے ہیں۔
ایک صلوات پڑھے اہل بیت کی ذات۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 2000 سال ہماری روح رہی کہاں پہ؟ کہاں پہ اس نے یہ وقت گزارا؟ 2000 کوئی کم عرصہ نہیں ہوتا انسان کے لیے۔ پیغمبران میں سب سے زیادہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر ہے، جو حد اکثر 900 سال سے لے کر 2500 سال تک بیان کی گئی ہے بے اختلاف روایات۔ تو وہ روح جو انسان کی ہے وہ آخر جاتی کہاں پہ ہے؟ وہ روح مدرسے الہیہ میں جا کر تربیت پاتی ہے، اور پھر خدا اس کو امتحان کے لیے بدن کے اندر قید کر کے اس دنیا کے اندر بھیجتا ہے، اور ایک کشمکش ہے بدن کے درمیان اور روح کے درمیان، اور یہی انسان کا امتحان ہے۔ یہ کیفیت کوئی ایسی نہیں ہے کہ میں کسی کے لیے بیان کر سکوں، اس کو میں زبان پہ لا سکوں۔ بعض ایسے حقائق ہوتے ہیں کہ زبان لاکھ کر ان کو بیان نہیں کر سکتی۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے انسان کے اندر جو جنگ کی سی کیفیت ہے، وہی روح اور بدن کی جنگ ہے۔ کبھی انسان کے اخلاق رذائلہ جو ہے اس پہ غالب آنا چاہتے ہیں، اور کبھی اخلاق حسنہ اس پہ غالب آنا چاہتے ہیں۔ جو چیز غالب آ جائے اسی کے آثار نمودار ہونا شروع ہوتے ہیں۔ آپ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ایک شعر ہے اسی کا، کیونکہ ایام امام حسین علیہ السلام ہیں۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی، سانسوں میں بٹ رہی ہے سخاوت حسین کی۔ بازار کے ہجوم سے کہو چپ رہے، قرآن کر رہا ہے تلاوت حسین۔ نعرہ حیدری۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قدرت کینے کو ختم کر دیتی ہے۔ جو انسان باقدرت ہوتا ہے، جس کے پاس روحانی طاقت ہوتی ہے، جو ملکات فاضلہ کا مالک ہوتا ہے، جو اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرتا ہے، امام فرماتے وہ کسی سے کینہ نہیں رکھتا، کسی سے بغض نہیں رکھتا۔ بغض انسان کی کمبودی کی دلیل ہے، انسان کے نقص کی دلیل ہے۔ شاعر نے بہت اچھا کلمہ انتخاب کیا امام کے لیے، ممکن نہیں کسی سے عداوت حسین کی۔ کیوں کہ کوئی نقص تصور نہیں کیا جا سکتا ان ہستیوں کے بارے میں، اور باس ارادہ ہے۔ آج اس کو انشاءاللہ میں عرض کروں آپ مومنین کی خدمت میں، آپ برادران کی خدمت میں، ایک صلوات پڑھے اہل بیت علیہ السلام۔ یہ جب واضح ہو گیا کہ ہماری روح جو ہے وہ ہمارے بدن کی خلقت سے 2000 سال پہلے خلق ہوتی ہے، اور وہ مدرسے الہیہ میں تربیت پا کے اس دنیا میں آتی ہے۔ انسان معلم انسانیت، انسان کو انسان بنانے والا، انسان کو اس کی حیثیت سمجھانے والا امام امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوى عالم الاکبر، انت الکتاب المبین الذی باحرفہ تظہر المدبر، دعوک منک ولا تشعر، دواؤک منک ولا تبصر۔ فرماتے ہیں اے انسان، کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تو ایک چھوٹا سا جرثومہ ہے، تو ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، جبکہ یہ پوری کائنات تیرے اندر سمود گئی ہے۔ اس کائنات کو اگر خلاصہ کیا جائے تو انسان بنتا ہے، اور اگر تجھے پھیلا دیا جائے تو یہ کائنات بنتی ہے۔ اتزعم انک جرم صغیر وفیک انطوى عالم الاکبر، انت الکتاب المبین الذی۔ امام فرماتے ہیں تو خدا کی وہ واضح کتاب ہے
بِأَحْرُفِهِ تَظْهَرُ الْمُضْمَرُ کہ جس کے ذریعے اس کائنات کے راز کھلتے ہیں۔ آج دیکھ لیں انسان کہاں سے کہاں تک پہنچا، لیکن ایک جملہ یاد رکھیے گا، امیر المومنین کا جو مسیر ہے وہ تھوڑا سا اور ہے، اور انسان کی ترقی کا راستہ کچھ اور ہے۔ انسان اس ترقی سے اتنا مبہوت نہ ہو جائے کہ وہ اسلام کے اصولوں کو بھول جائے۔ میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کیا کرتا ہوں کہ انسان نے ترقی کی ہے، انسانیت نے ترقی نہیں کی۔ جتنا انسان آگے بڑھا، اگر اتنی انسانیت بھی آگے بڑھتی تو آج اس دنیا کا رنگ یہ نہ ہوتا جو آپ کو نظر آتا ہے۔ آج کیوں انسان کے خون کا پیاسا ہے؟ کیوں انسان اپنے ہی جیسے بھائی کا خون پینا چاہتا ہے؟ آج کا انسان کیوں اپنے بھائی کے خون کی تلاش میں ہے؟ اس لیے کہ اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے، اس کا خدا پر ایمان نہیں ہے، اس کا رابطہ خدا سے کٹ چکا ہے۔ وگرنہ جس کا خدا کے اوپر ایمان ہو، جس کا خدا کے اوپر اعتقاد ہو، اس کی زبان بھی کھلے گی تو انسان کی بھلائی کے لیے، اس کی تلوار بھی چلے گی تو انسان کی بھلائی کے لیے۔ ایک جنگ میں ہمارے یاسر نے ایک کم 100 قتل کیے اور امیر المومنین نے پورے 100 قتل کیے۔ کہتے میں نے دل میں سوچا کہ اگر ایک اور قتل کر دیتا تو آج میں بھی امیر المومنین کے برابر ہو جاتا۔ ابھی کہتے میں سوچ رہا تھا کہ میرے امام نے کہا کہ تو کیا سوچ رہا ہے؟ تو نے جو مارے ہیں وہ گاجر اور مولی کی طرح کاٹے ہیں، اور علی نے فقط ان پہ تلوار چلائی ہے کہ جن کی نسلوں میں قیامت تک مسلمان نہیں پیدا ہونا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری۔ یہ فرق ہے تیرے اور میرے میں۔ انسان جس چیز کا ارادہ کرے، جس چیز کا ارادہ کرے، معجزے سے زیادہ طاقت نما چیز آپ کے اندر موجود ہے۔ جو لوگ دنیا میں بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں، اگر ان کی زندگی کا راز ڈھونڈے تو فقط ایک چیز نظر آئے گی کہ وہ اپنے ارادوں میں بہت قوی تھے۔ انبیاء اس میں سب سے اوپر درجے پر ہیں۔ ائمہ خدا صلوات اللہ وسلام علیہم اجمعین سب سے بلند نظر آتے اپنے ارادوں میں۔ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا کہ دنیا کیا کہے گی، وہ یہ دیکھتے تھے خدا کیا چاہتا ہے۔ وما یشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ فقط مشیت خدا کے پیچھے تھے۔ خدا کس چیز میں راضی ہے وہ انجام دیا۔ دنیا وقتی ہے، دنیا نے گزر جانا، دنیا کی شہرت وقتی شہرت ہے، دنیا کا نام وقتی نام ہے۔ وقتی شہرت انسان پا بھی لے تو اس نے کیا پایا؟ لیکن یہ مفاہیم ان کے لیے قابل قدر ہیں جن کا آخرت پر ایمان ہے، وگرنہ جس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے اس کے لیے سب کچھ یہی دنیا ہے۔ اور آپ آج دیکھ رہے ہیں کہ انسان اس مسیر پہ چل رہا ہے، وہ سب کچھ یہی دنیا سمجھ بیٹھے اور اسی دنیا میں سب کچھ وہ کرنا چاہتے ہیں۔ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں، ایک آل بیت کے اوپر صلوات پڑھیں۔ یہ مطلب کیسے ہمارے اوپر واضح ہو کہ ارادہ کتنا مؤثر ہے انسان کی زندگی میں۔ ایک مثال عرض کروں کہ وہ ایسی مثال ہے کہ جس مثال سے اس تجربے سے تقریباً آپ تمام برادران گزر چکے ہیں، اور وہ ہے روزہ۔ تمام طلاب یقیناً روزہ رکھتے ہیں، مسلمان یقیناً روزہ رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو کہ 29 شعبان کو یا 30 شعبان کو اگر گرم گرم حلوہ تیار ہو، اس میں جو ہے وہ میوہ بھی ڈلا ہوا ہو اور اس میں پستہ بھی ڈلا ہوا ہو، اگر وہ تیرے سامنے پیش کیا جائے، خصوصاً علماء کرام کے سامنے، تو وہ بڑے شوق سے اس کو کھاتے ہیں۔ لیکن وہی مرغوب ترین چیز اگر اول رمضان اس کے سامنے لائی جائے تو وہ یہ کہہ کر ہاتھ کھینچ لیتا ہے